نبی اور رسول میں کیا فرق ہوتا ہے؟ نبی اور رسول میں ایک چیز تو کامن ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا پیغام مخلوق تک پہنچاتے ہیں، جو ڈائریکٹ ہم اللہ سے نہیں لے سکتے۔ اللہ تعالیٰ نبی کو نبوت سے نوازتا ہے، رسول کو رسالت سے نوازتا ہے۔ یہ دو منصب ہیں سمجھ لیجئے، جیسے وزیر اعظم ہوتا ہے، ایم پی ہے، ایم این اے ہے، ہم دنیا کے اندر مناصب بناتے ہیں، ایسے اللہ تعالیٰ نے کچھ منصب، کچھ عہدے مقرر فرمائے ہیں اور ان کا نام رکھا ہے، نبوت، رسالت، اور یہ سب وہبی شے ہوتی ہیں۔ وہبی کا مطلب یہ ہے کہ وہ تحفتاً ملتی ہیں، اللہ کی طرف سے ملتی ہیں، یہ کسبی نہیں ہوتی۔ کسبی اسے کہتے ہیں جس کو ہم کوشش اور محنت سے حاصل کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے نبوت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے رسالت دیتا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ سارے نبی ضرور ہوتے ہیں، لیکن پھر انہی نبیوں میں بعض اوقات اللہ تعالیٰ بعض انبیاء علیہ السلام کو کتاب دیتا ہے، نئی شریعت دیتا ہے۔ شریعت مینس تھیوری، جیسے یہ قرآن ہے نا، یہ تھیوری ہے، اللہ کی طرف سے دی گئی۔ ایسے حدیث، یہ اللہ کی طرف سے نبی کریم کے ذریعے ایک تھیوری دی گئی، اس کو کہیں گے شریعت۔ قرآن و حدیث شریعت۔ تو جب کوئی نبی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو ایک تھیوری دی جاتی ہے، ایک شریعت دی جاتی ہے، تو پھر وہ نبی سے رسول ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ رسول وہ ہوتا ہے جو نئی شریعت لے کر آتا ہے، نئے احکام لے کر آتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کتاب بھی عطا فرماتا ہے، چاہے پوری کتاب ہو یا چند صحائف ہوں، لیکن اللہ کی طرف سے اس کو پیغام تحریری طور پر کتابی شکل میں یا لوح کے اوپر، تختیوں کے اوپر، جیسے توریت تھی تختیوں کے اوپر لکھی ہوئی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائی، وہ دی جاتی ہے، اس کو رسول کہتے ہیں۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی یہ سمجھ لے کہ ہر نبی تو ضرور ہوگا، لیکن ہر ایک رسول بھی ہو ضروری نہیں۔ ہاں، ہر رسول نبی ضرور ہوگا، پھر وہ کتاب لاتا ہے اس لیے رسول بھی ہوتا ہے۔ تو ہر رسول جو ہوتا ہے وہ نبی بھی ہوتا ہے، رسول بھی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی پہ چونکہ نئی شریعت نہیں آتی، ہر نبی نئی کتاب لے کر نہیں آتا، اس لیے بہت سارے نبی تو تھے لیکن رسول نہیں تھے۔ اب آپ فرما رہے ہیں کہ بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، تو اپنے آپ کو رسول کیوں کہا؟ کیونکہ آپ کو اللہ نے کتاب عطا فرمائی، انجیل۔ اللہ کا رسول ہوں جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے۔ نبیوں کو کیوں بھیجا جاتا ہے؟ ان کی بعثت کا مقصد یہ ہوتا ہے، دو بڑے مقاصد ہوتے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ وہ غیب بیان کرتے ہیں کہ جس کو ہم خود نہیں جان سکتے۔ غیب کی تعریف کیا ہے؟ غیب اس پوشیدہ شے کو کہتے ہیں جس کو دیکھ کر، سونگھ کر، چکھ کر، سن کر یا چھونے سے معلوم نہ کیا جا سکے۔ ایک لفظ ہوتا ہے حادثہ۔ حادثہ کہتے ہیں اس صلاحیت کو جس سے آپ کسی اور چیز کو محسوس کر سکیں، جان سکیں۔ اس کی جمع ہوتی ہے حواس، اور عربک میں 5 کو خمسہ کہتے ہیں۔ تو حواس خمسہ، یہ آپ نے لفظ سنا ہوگا، یہ 5 جو میں نے ذکر کیا، سننا، دیکھنا، سونگنا، چکھنا، چھونا، ان کے ذریعے ہم کسی شے کو معلوم کرتے ہیں۔ غیب وہ ہوتا ہے جو حواس خمسہ سے معلوم نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا یہ کہ وہ عقل سے بھی نہیں جان سکتے آپ، کوئی آلے کی ایجاد سے، کیلکولیشن کر کے، کوئی حساب کتاب کر کے نہیں جان سکتے، عقل سے بھی نہیں جان سکتے، اسے غیب کہتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک، کیا ہم نے کوئی کیلکولیشن کر کے اللہ کو جانا؟ نہیں۔ کیا ہم نے دیکھ کر یا سن کر یا سونگ کر یا معاذ اللہ چکھ کر یا چھو کر جانا؟ نہیں۔ تو پھر غیب کیسے پتہ چلتا ہے؟ غیب صرف اللہ کا منتخب کردہ بندہ بتاتا ہے، وہ نبی ہوتے ہیں یا رسول۔ اس لیے یاد رکھیں کہ انبیاء علیہ السلام اور رسولوں کو تو منصب ہی یہ ہے کہ وہ غیب ہمارے سامنے ظاہر کرتے ہیں، ہم اس کو نہ حواس خمسہ سے معلوم کر سکتے ہیں نہ عقل سے۔ اب ان کو جاننے کی سورس کیا ہے؟ اونلی ون، کہ رسول۔ اور یہی امتحان ہوتا ہے کہ تم خود نہیں جان سکتے، رسول خبر دے رہا ہے، بس مان لو۔ تو جو مان لیتا ہے وہ صاحب ایمان ہوتا ہے، جو نہیں مانتا وہ کافر ہو جاتا ہے اور وہ جہنم میں جائے گا۔ تو آپ نے بھی ایک غیبی خبر دی ہے۔ پہلی چیز کہ میں اللہ کا رسول ہوں، رسالت آپ کو ملی ہے، یہ غیبی چیز ہے، کوئی فزیکلی طور پہ تو نہیں پتہ چلے گی نا۔ اسی لیے بہت سے امتوں نے انکار کر دیا نبیوں کو کہ ہم نہیں مانتے۔ کیا نشانی ہے آپ کے پاس کہ آپ اللہ کے رسول ہیں یا نبی ہیں؟ پھر انہوں نے معجزات دکھائے کہ بھئی یہ دیکھیں، اس کو کہہ دیا جادو ہے، کچھ اور دکھاؤ، کچھ اور لے کر آؤ۔ تو جس نے انکار کرنا، رسول ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی نبوت اور رسالت جو غیبی چیز ہے اس پہ کوئی ظاہری علامت پیش کرتا ہے، اسے کہتے ہیں معجزہ۔ معجزہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا کام کہ عقل اس کی حقیقت کو نہیں جان سکتی، عجیب و غریب۔ جیسے نبی کریم نے اپنی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کیے، اب انگلیوں سے تو بلڈ نکل سکتا ہے، پانی کے چشمے، اور اتنا کہ 1000 کے قریب صحابہ کرام نے پانی پیا، اپنے جانوروں کو پلایا، وضو کیا، غسل کیا، اپنے برتن بھر لیے، پھر بھی وہ پانی جاری ہے۔ اور سرکار نے برتن سے ہاتھ دست اقدس نکالا تو اتنا صحیح پانی باقی۔ ایسی کھانا بڑھانے کے معجزات سرکار نے دکھائے۔
تو یہ ایسا کام ہوتا ہے معجزہ جو نبی سے ظاہر ہوتا ہے اور اس کی مثل لانے سے لوگ عاجز ہو جاتے ہیں، اس لیے معجزہ کا لفظی ترجمہ ہے عاجز کر دینے والا۔ تو یہ پھر معجزہ دکھاتے ہیں کہ بھئی یہ دیکھو میں نے دکھایا، یہ میری نبوت اور رسالت کے اوپر ایک دلیل ہے، مانو، اور پھر بھی کوئی نہیں مانتا تو وہ کافر ہوگا اور آخرت میں اس کا انجام برا ہوگا۔ تو آپ نے پہلے تو فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں، اس کا مطلب میری رسالت کو مان لو، ایک بات تو یہ۔ دوسری بات ہے کہ مصدقا لما بین یدی من التورات، میں جو میرے سامنے ابھی تورات موجود ہے جو مجھ سے پہلے موسیٰ پر نازل ہوئی، میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ کس طرح تصدیق کرنے والا ہوں؟ کہ میں تمہیں انجیل سناؤں گا، تم اس کے مضامین دیکھو اور توریت کے، کوئی فرق نہیں آئے گا۔ یعنی احکام میں تو فرق ہو سکتا ہے کیونکہ ہر آنے والا نبی پیچھے والے نبی سے اگر رسول ہو تو وہ مختلف احکام لے کر آتا ہے، لیکن عقیدے کے باب میں تو کوئی اختلاف نہیں ہوتا نا۔ ہر نبی شرک کی نفی کرے گا، توحید کا اقرار کرے گا، فرشتوں کے بارے میں بتائے گا، جنوں کے بارے میں بتائے گا، جنت کے بارے میں، دوزخ کے بارے میں، آخرت کی خبر دے گا اور دیگر چیزیں۔ تو آپ نے فرمایا جو میں تمہیں چیزیں بیان کروں گا تم دیکھو توریت کے اندر موجود ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی نے توریت کے مضامین کے ساتھ بھیجا ہے اور ایک نئی کتاب بھی دی ہے۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ایک تو میری پیدائش ہی بہت بڑا معجزہ ہے کہ میں بغیر باپ کے صرف ماں سے پیدا کیا گیا۔ دوسرا آپ کا بڑا معجزہ تھا کہ آپ نے بچپن میں کلام کیا، کہ جب بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو لے کر آئیں اپنی قوم کے پاس تو لوگ تو بھڑک گئے کہ بھئی اتنے نیک خاندان کی عورت ہیں اور معاذ اللہ ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی برا کام کیا ہو۔ تو بی بی مریم خاموش رہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا، قرآن اس پر گواہ ہے، بہت بڑا معجزہ ہے آپ کا۔ اور پھر یہ آپ نے بیان فرمایا اور کتاب بھی پیش کی۔ تو فرمایا کہ میں تصدیق کرنے والا ہوں توریت کی جو میرے سامنے موجود ہے، اور یہ نبوت کی بہت بڑی دلیل ہوتی ہے۔ یہی دلیل ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی بہت بڑی موجود ہے۔ آپ نے 40 سال تک نہ کوئی کتاب ہاتھ میں لی، نہ آپ نے کوئی قلم اٹھا کے لفظ لکھا، نہ آپ نے کوئی استاد بنایا، اور نہ آپ اہل کتاب جو یہود نصارہ کسی کے پاس نہیں گئے۔ آپ 40 سال تک نہ کوئی استاد، نہ کتاب، نہ کچھ لکھا، نہ اہل کتاب کے پاس گئے۔ 40 سال کے بعد آپ نے اعلان نبوت فرمایا اور وہ باتیں بیان فرمائیں جو توریت میں بھی تھیں اور انجیل میں بھی تھیں۔ یہود بھی جانتے تھے ان باتوں کو اور عیسائی بھی جانتے تھے۔ یہ نبی کی نبوت کی دلیل تھی کہ جب نبی کریم اہل کتاب کے پاس بھی نہیں بیٹھے، ورنہ لوگ کہہ دیتے نا کہ ان سے سن کر بیان کر رہے ہوں گے، لیکن سرکار کبھی نہیں بیٹھے ان کے ساتھ، ان کی صحبت میں نہیں رہے، کوئی کتاب کبھی نہیں پڑھی، اور پھر یہ شخص ان کتابوں کی خبر دے رہا ہے جس کو اس نے کبھی بھی نہیں پڑھا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہے۔ یہ بہت بڑی دلیل تھی، لیکن بہرحال جنہوں نے قبول نہیں کرنا ہوتا، وہ سورج بھی نکلا ہو تو بولتے ہیں کہ نہیں دن نہیں ہے رات ہے، تو پھر اس کی بات مان لینی چاہیے، یا ہم کہیں کہ ہر بیچارے کہ شاید یہاں کچھ گڑبڑ ہے۔ تو اتنا واضح طور پر تو یہ ایک بہت بڑی دلیل ہوتی ہے نبی کی کہ وہ پہلے ایسے واقعات کی خبر دیتا ہے جو اس نے نہ خود پڑھے تھے، نہ اس کو کسی نے بتائے تھے، اور پھر وہ ان کی خبر دے رہا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے صرف اللہ کے بتانے سے ہے، تو اس کا مطلب یہ اللہ کا مقرب بندہ ہے اور اس کو یہ منصب دیا گیا۔ اور دوسروں نے کہا کہ میں بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو آئیں گے میرے بعد، ان کا نام احمد ہوگا۔ تو نبی کریم کے صفاتی ناموں میں احمد بھی ہے، بہت زیادہ حمد کرنے والا، اللہ کی تعریف کرنے والا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے محمد بھی بعض کتابوں میں منقول ہے، اور احمد تو بہت ہی معروف ہے، جیسے کہ انجیل کے اندر موجود ہے۔ یہ وہ تحریفات کر کے بہت سی چیزیں ختم کی گئی ہیں، لیکن پھر بھی ایک بعد میں آنے والے رسول کی بشارت اب بھی بعض کتابوں کے اندر، ان کی اپنی کتابوں میں اب بھی موجود ہے۔ تو ان کو غور کرنا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک نبی نے آنا تھا، اور یاد رکھیں کہ یہ بشارت کیوں دے رہے ہیں آپ کہ بھئی میرے بعد احمد آئیں گے، بنی اسرائیل کو بتا رہے ہیں، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام بھی جانتے تھے، اور اللہ کو تو علم ہے ہی ہے، رکھتا ہے کہ اللہ کو علم ہے کہ میں اپنے حبیب کو کب بھیجوں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے تو بہت بعد نبی کریم تشریف لائے، تو ان کو بشارت دینے کا کیا مطلب کہ میں تمہیں بشارت دے رہا ہوں؟ ان سب نے تو رخصت ہو جانا تھا دنیا سے، نبی کریم نے تو ان کے سامنے آنا ہی نہیں تھا، تو ان کو بشارت دینے کا کیا مطلب؟ مسئلہ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام خبر دیں، وہ لوگ سینہ بسینہ آگے منتقل کریں۔ انجیل کے اندر یہ مضمون موجود تھا تاکہ جو اس زمانے کے لوگ ہیں ان کے لیے اتمام حجت ہو جائے۔ اتمام مانے تمام کرنا، حجت مانے دلیل، ورنہ بعض کہتے بھی ہمیں تو خبر ہی نہیں دی گئی تھی،
کہ کوئی نبی آنے والے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام نے ابھی آئیں گے نہیں سرکار، پہلے ہی کہہ دیا کہ آئیں گے، سینہ بسینہ منتقل کرتے جاؤ، لہذا جب بچوں کو پتہ چلتا جائے گا، تمہاری نسلوں کو پتہ چلے گا، جب وہ نبی اللہ نے نبوت کریں گے اس وقت جو لوگ موجود ہوں گے، تمہاری خبر کی برکت سے ان کو یقین ہوگا کہ نبی آنے والے ہیں، تو فوراً ایمان لائیں گے اور نجات پا جائیں گے۔ لیکن اگر اس بشارت کو آگے منتقل نہ کرے کوئی، اور بعد والوں کو بلکہ یہ کہے کہ نہیں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، یا اس کو تبدیل کر دے، تو وہ خود بھی گمراہ ہوگا، اور جو لوگ بعد میں آنے والے ہیں ان سب کی گمراہی کا وبال بھی انہی کے اوپر ہوگا۔ اور یہی ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی روایت ہے، یہ مشکات کے اندر ذکر کی گئی ہے، خاص طور پر ہے، اور دیگر کتب ستہ کے اندر بھی موجود ہے، کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی یہودی یا عیسائی جو کچھ میں اللہ کی طرف سے لے کر آیا ہوں اس کے بارے میں سن لے، جان لے، اور پھر وہ مجھ پر ایمان لے کر نہ آئے، تو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ کیونکہ یہ بشارتیں سب دے دی گئیں، پہلے بتا دیا گیا کہ آخری نبی تشریف لائیں گے۔ تو اب یاد رکھیں کہ ہمارے نبی پر ایمان لائے بغیر نجات ممکن نہیں ہے۔ یہود و نصارہ کو اہل کتاب کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ کتاب والے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو توریت ملی، یہود کو، عیسائیوں کو انجیل ملی، تو اہل کتاب کہلاتے ہیں۔ جو اہل کتاب اپنے زمانے میں فوت ہو گئے، ان کتابوں پہ ایمان رکھتے تھے، نبی پر، وہ تو جنتی ہوں گے، کیونکہ وہ تو اس ٹائم یہی ریکوائرمنٹ تھی نا۔ لیکن جب اگلا رسول کوئی آ جاتا ہے اس وقت جو موجود ہوں، تو پچھلی کتاب اور نبی پر تو ایمان رکھنا ہی ہوگا، لیکن اب نجات کے لیے ذریعہ کیا ہے؟ ان نبی پر بھی ایمان لانا۔ تو اب ان کے لیے ایک آزمائش بنی، ان کے جو بڑے تھے انہوں نے حسدن کہ اسحاق علیہ السلام کی نسل سے نبوت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں چلی گئی، وہ ایمان لے کر نہیں آئے، اپنا نقصان کیا۔ پھر انہوں نے کتابوں میں تحریفات کی، یہ اپنا نقصان کیا، تبدیلیاں کر لیں، بعد والے گمراہ ہو گئے۔ تو یہ ایک تمام میرے جو بہن بھائی ہمیں سن رہے ہیں، اور آپ سب بھی، میں تو پریکٹیکل کرتا رہتا ہوں، کہ بار بار سوچیں اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل ہے کہ اس نے آپ کو مجھے اپنے حبیب کی امت میں اور مسلمان گھرانے میں پیدا کر دیا۔ ورنہ اگر کسی اور غیر مسلم کے گھر میں پیدا کرتا تو اللہ کا عدل تھا، کوئی معاذ اللہ ظلم کوئی ہوتا، اللہ ظلم سے پاک و صاف ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ اللہ کا عدل ہوتا، اور ہو سکتا ہے کہ ہم ان بشارتوں کو معاف کر دینے کی بنا پر ہم نبی کو نبی تسلیم نہ کرتے اور آخرت میں تباہ و برباد ہو جاتے۔ اس لیے اچھی طرح سننے والے بھی اور آپ سب ذہن میں رکھیں، عیسیٰ علیہ السلام کیوں بشارت دے رہے ہیں؟ اگر تو ہمارے نبی پر ایمان لانا یہ کوئی ضروری نہ ہوتا تو بشارت دینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، یہ تو خبر دی گئی وہ آئیں گے، ان پر ایمان لانا ہوگا، سمجھا نہیں ہے؟ تو لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی عیسیٰ علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا ہے لیکن ہمارے نبی پر ایمان لے کر نہیں آئے گا تو اس کا ایمان ناقص ہی رہے گا، اور وہ آخرت میں قابل گرفت ہوگا، وہ نان بلیورز میں شمار ہوگا۔ اور فرمایا کہ فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر جب ہمارے حبیب دنیا میں تشریف لائے، وہ رسول تشریف لے آئے، تو ان کے زمانے والوں نے، کفار قریش نے کیا کہا؟ یہ جو کچھ لے کر آئیں کیا ہے؟ سحر مبین، یہ تو واضح جادو ہے۔ قرآن کو کہا کہ یہ واضح جادو ہے، یہ تو شعر ہے، کبھی سحر بتایا، اور کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دیکھنے کے بعد اس کو جادو سے تعبیر کر دیا۔ خلاصہ کلام کیا ہوا کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ بہت سارے غیر مسلم از خود قرآن کا مطالعہ کر کے ایمان لے آتے ہیں، اور جب اللہ تبارک و تعالی کسی سے اپنی رحمت کو ہٹا لیتا ہے، تائید غیبی کو ہٹا لیتا ہے، تو تمام تر علامات اور نشانیاں دیکھنے کے باوجود انسان گمراہ ہو جاتا ہے اور تباہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو چہرہ اقدس ہی ایسا تھا کہ غیر مسلم کی نگاہ پڑتی تھی نا، وہ زبان سے اقرار نہیں کرتے تھے لیکن اپنی نجی محفلوں میں کہتے تھے کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، اتنا نور اللہ نے رکھا تھا۔ پھر معجزات، پھر غیبی خبریں، بنی اسرائیل کے واقعات سرکار بیان فرما رہے ہیں، کبھی اہل کتاب کے پاس نہیں گئے تو اللہ نے بتائے ہوں گے۔ پھر قرآن، بس یہ آخری بات آپ توجہ کریں کہ جب سرکار آئے تو واضح نشانیاں لے کر آئے، معجزات، اور ایک بڑی نشانی کیا کہ 40 سال تک سرکار عربوں سے بات کر رہے تھے نا، قریش سے باتیں کرتے تھے، لیکن کسی نے تعجب کا اظہار نہیں کیا، وہ عام کلام تھا۔ لیکن 40 سال کے بعد جب وحی نازل ہوئی اور سرکار نے بیان فرمایا تو وہ کہنے پر مجبور ہو گئے یہ کسی عام آدمی کا کلام نہیں ہو سکتا۔ قرآن کی بلاغت ایسی ہے، اگر آپ پڑھیں نا حدیث، کیونکہ آپ پہ شاید ہر ایک نے باقاعدہ درس نظامی نہیں کیا ہوگا، لیکن اگر آپ پڑھیں تو آپ واضح سے عربک میں فرق دیکھیں گے۔ حدیث کی عربک انتہائی ہارڈ ہے اور قرآن کی عربک انتہائی آسان اور زبان پہ بڑی سہل۔ تو وہ حیران ہو گئے اور ان کو اس کو ماننا چاہیے تھا
کہ 40 سال تک جو شخص تمہارے سامنے کلام کر رہا ہے اس نے ایسا کبھی کلام نہیں کیا، لیکن 40 سال کے بعد وہ کہہ رہا ہے یہ اللہ کا کلام ہے، اور تم بھی جب اس کو سن رہے ہو تو کہہ رہے ہو کہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، اس کی مثل ہم نہیں لا سکتے، تو اس کا مطلب وہ نبی ہے، ایمان لانا چاہیے تھا، لیکن کیا کہا؟ سحر مبین۔ تو اب یہی ایک جو ہے نا تھوڑی سی خرابی آج کے مسلمان میں بھی پیدا ہو گئی، اسے سمجھایا جاتا ہے کہ دیکھو قرآن ہے، حدیث ہے، نبی ہیں، تم عمل کی طرف آؤ، نیکی کی طرف آؤ، گناہوں کو چھوڑو، حرام کو چھوڑو، حلال کی طرف آؤ، لیکن وہ اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، زبان سے انکار نہیں کرتا ورنہ تو کافر ہو جائے گا، لیکن عملی انکار کرتا ہے۔ بتایا جاتا ہے بھی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بناؤ، میدان معاشر میں عزت والے کام کرو، جنت پہ جانے والے کام کرو، سب چیزوں کا یقین ہے، لیکن اس کے لیے آدمی عمل نہیں کر رہا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت ملی، اس کی قدرت حاصل ہوئی، اس کا یقین حاصل ہوا، نبی باکمال ملے، اسلام باکمال ملا، قرآن باکمال کتاب ملی، لیکن آج کا مسلمان باکمال بننے کے لیے تیار نہیں۔ اس کا مطلب ہے کچھ حصہ ہم نے کفار کی عادات کا لے لیا ہے، جس سے ہمیں باہر نکلنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔